نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ہر قسم دی حمد و ثنا خالق ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک واسطے انگنت بے شمار اللہ تعالیٰ درود و سلام پوری کائنات دے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلت گرامی تے اللہ احکم الحاکمین کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا تہاڈا آنا جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے جامعہ مسجد ریاض الجنہ دے اندر جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے. درد دل نال دعا کرو یا اللہ ساڈے اندروں جو بیمار نے، ساڈے اعزاء و اقارب اندروں جو بیمار نے، دوست و احباب اندروں جو بیمار نے، یا اللہ تمام بیماراں نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو اہل ایمان اہل توحید ساڈے نوادیاں اندروں، بھائیاں اندروں، ساتھیاں اندروں، دوستاں اندروں، رشتہ داراں اندروں
میرے والدین اور تواڈے اندروں جنہاں دے والدین فوت ہو گئے نے دعا کرو اللہ تمام فوت شدگان نو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ مختصر حمد و سلام اور دعا تو بعد آج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر پچھلے جمعے دا جو آخری حصہ رہ گیا سی واقعہ معراج دے متعلق وہ بیان کراں گا۔ اللہ پاک نے واقعہ معراج دا فائدہ بیان کردیا آیا فرمایا اور ایدی توجیہ بیان فرمائی کہ اسی سفر معراج کیوں کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو۔ فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اسی انہوں نے اپنی نشانیاں دکھا دئیے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو چند نشانیاں دکھانیاں سن، اور اے اللہ پاک دی سنت ہے، اللہ پاک دا طریقہ ہے کہ اللہ پاک اپنے نبیاں نو، اپنے پیغمبراں نو، رسولاں نو اپنی نشانیاں دکھاندے نے، کیونکہ کنوں سنی گل اور اکھاں دیکھی گل اندر بڑا فرق ہوندا ہے۔ سنی گل تے انسان نو او اطمینان او یقین کامل حاصل نہیں ہوندا جڑی چیز انسان اپنی اکھاں نال ویکھ کے یقین کامل حاصل کر لیندا ہے۔ یقین دے کئی درجے نے نا، ایک علم الیقین ہے کہ کسے دے کولو گل سن کے یقین کر لینا، ایک عین الیقین اکھاں نال ویکھ کے یقین کر لینا۔ دیکھو نا کنا نال سن کے بندہ یقین تے کر لیندا ہے، پر جو یقین اکھاں نال ویکھ کے آندا ہے وہ کنیاں سنیا تے نہیں آندا نا۔ اور پھر تیسرا درجہ ہے حق الیقین۔ حق الیقین ہے کہ انسان نو تجربے دے نال عملی طور تے اس بات دے ثبوت مل جان اور انہوں یقین حاصل ہو جائے۔ جس طرح ایک بندہ سانو آ کے کہندا جی باہر کسی نے آگ جلائی ہے، اسی وہ گل سن کے من لئی کہ واقعی یہ بندہ خبر دے رہا ہے، پھر اسی جمعہ پڑھ کے تھلے جائیے تو واقعی ویکھیے کہ آگ جل رہی ہوئے تو وہ گل دی اور تائید ہو جائے گی، تصدیق ہو جائے گی۔ کہ کوئی شخص وہ جا کے آگ تے ہاتھ کر کے آگ دی گرمی نو محسوس کرے، آگ دے ہاتھ نو جلائے، تے جو یقین کامل حاصل ہوئے گا نو کیا جاندہ ہے حق الیقین۔ اللہ پاک انبیاء کرام علیہ السلام نو حق الیقین دے درجے تے فائز کرنے واسطے اپنیاں نشانیاں دکھاندے نے اور پھر عملی طور تے انہاں چیزاں دے دروں گزار دے نے۔ یہ اللہ پاک دی سنت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی اس تو پہلے ابراہیم علیہ السلام نو بھی اپنی آسمانہ دیا بادشاہیاں اور زمین دیا بادشاہیاں یہ دکھائیاں وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ میرا ابراہیم یقین کرنے والے وچوں ہو جائے۔ دیکھو نا یقین دی گل ہے، ابراہیم علیہ السلام دی گل آئی تو میرے واقعہ یاد آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ نا اللہ پاک اگے عرض گزار ہو گئے، ربی ارینی کیف تحیی الموتى، یا اللہ مینوں دکھاؤ نا تسی مردیاں نو کیویں زندہ کرو گے۔ اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، ابراہیم تسی ایمان نہیں رہے اس گل تے؟ فرمایا جی ایمان تے ہے وے، لیکن ولکن لیطمئن قلبی، یہ اس واسطے کہہ رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ دیکھو نا یہ یقین دا اگلا درجہ جہدے وچ انسان نو اطمینان قلب حاصل ہو جاندا ہے۔ تو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو پھر یقین کروایا، فرمایا چار پرندے لے لو، انہاں نو اپنے نال ہلا لو، تے جدوں ہل جان گے نا انہاں نو پھر ذبح کر کے چار الگ الگ پہاڑاں دے اوتے انہاں دا گوشت مکس کر کے نا رکھ دیا جے، اور پھر سمدوہن، پھر انہاں نو بلایا جے یاتینک سعیا، یہ چار پرندے اڑدے ہوئے تواڈے کول آ جان گے، تو انہوں یقین آ جائے گا کہ اسی مردیاں نو زندہ کیویں کرنے ہیں۔ انہوں کہتے ہیں حق الیقین۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ پاک نے یہ نشانیاں دکھائیاں ابراہیم علیہ السلام نو تاکہ من الموقنین یقین کرنے والے میں ہو جائے۔
اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا نا، اپنے کو بلایا، کوئی طور تے بلایا، اللہ پاک نال ملاقات ہوئی، اللہ پاک نال ہم کلام ہوئے، اللہ نے شرف بخشیا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، تے فرمایا لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، اسی یہ سارا کچھ اس وجہ تو کیتا ہے کہ تانوں اسی اپنیاں بڑیاں بڑیاں نشانیاں دکھا دیئے۔ جدو تسی ساڑیاں نشانیاں دیکھو گے نا تے تانوں حق الیقین حاصل ہو جائے گا، اور اے مشاہدات دی سند جو انبیاء کرام علیہ السلام کو حاصل ہو دیئے نا، تے پھر انہاں نو عین الیقین دا بلکہ حق الیقین دا مقام حاصل ہو جاندہ ہے، اور پھر اس تو بعد اس یقین کامل دے نال اے ساریاں گلاں اپنیاں امتاں نو دس دینے اور بیان کر دینے کہ اللہ پاک نے بھی یقین کروایا نا پیارے مصطفیٰ علیہ السلام لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ جڑی آیت کریمہ تو سامنے شروع تلاوت کی تھی نا سورہ اسراء دی، جدے اللہ پاک نے نبی پاک دی سیر کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ اکبر، بڑے خوبصورت طرح نال اللہ نے بات کی تھی ہے، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، لوگوں پاک کی ذات جنہیں اپنے بندے نو ایک رات دے اندر اندر سیر کروائی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اللہ پاک اپنے نبی نو مسجد حرام تو لے کے چل دیا مسجد اقصی تک پہنچایا، مسجد اقصی دی سیر کروائی، اللہ دی بارکنا حولہم، اللہ پاک فرماتے مسجد اقصی و بابرکت جگہ ہے جی آسے پاسے اسی بڑیاں برکتاں رکھ دیتیاں نے، اے انبیاء دی سرزمین ہے، اے فلسطین دی سرزمین ہے، اللہ اکبر، اللہ کو دعا کریا کرو اللہ اس سرزمین نو آزادی نصیب فرمائے۔ آج غزہ دے اندر، فلسطین دے اندر جو ظلم اور ستم ہو رہے ہیں، اور مسجد اقصی یہودیاں نے وہ قبضہ کر کے مسلمانہ دا داخلہ بند کیتا ہے، مسلمانہ نو مسجد اقصی دے اندر نماز پڑھن تے گولیاں نال چھلنی کر دیتا جاندہ ہے، اللہ کو دعا کرو اللہ مسلمانہ نو اپنی مسجد چھڑان دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ یہ بڑی بابرکت مسجد ہے، اللہ دی بارکنا حولہم، اللہ فرماندے نے اسی ہو دیا سے پاسے بڑیاں برکتاں رکھیاں نے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اسی اپنے پاک پیغمبر ہوں اس سیران تاں کروائیاں تاکہ اسی اپنیاں نشانیاں دکھا دئیے۔ پچھلے جمعے اندر بیان کر چکے ہم اللہ دے پاک پیغمبر کس طرح ستا آسمانہ دی سیر کر دینے، انبیاء نال ملاقاتاں کر دینے، اللہ پاک نال ملاقات ہوئی، اور پھر سدرۃ المنتہا تے پہنچے، اللہ پاک نے جہنم بھی دکھائی، جنت بھی دکھائی، تے نال نال اپنے پیغمبر کو اور بڑیاں نشانیاں وکھائیاں۔ آج جڑیاں نشانیاں میرے مصطفیٰ نے جدو بیان فرمائیاں، آج ساڈے واسطے عبرت والیاں گلاں نے، سمجھے والیاں گلاں نے، اپنی اصلاح واسطے انہاں نشانیاں دا ذکر بڑا ضروری ہے۔ آمنہ دلال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے کچھ لوگ دکھائے، ایسے لوگ نے جنہاں دے ہاتھ اونٹاں دے ہونٹاں دی طرح بڑے بڑے ہاتھ نے، بڑے بڑے بل نے، اے ہاتھ انہاں دے بڑے بڑے نے، اور اپنے منہ دے اندر پتھراں نو اور پتھراں جیسے بڑے بڑے کولیاں نو لے کے کھڑے نے، اور وہ کوئلے انہاں دے منہ نو جلا رہے نے، اور پتھراں دے انگاریاں دی طرح، پتھراں دے ٹکڑیاں دی طرح انگارے انہاں دے منہ اندر ٹھوسے جا رہے نے، فرشتے انہاں نو جلا رہے نے۔ اللہ اکبر، اللہ تے اللہ دے پاک پیغمبر پوچھدے نے جبریل کون بد نصیب نے کہ جنہاں دے منہ اندر اے انگارے پائے جا رہے نے، اگ پائی جا رہی ہے، کہ جنہاں دے منہ اگاں نال ساڑے جا رہے نے، انہاں انگاریاں نال ساڑے جا رہے نے، تے جناب جبریل علیہ السلام بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور اے تہاڈی امت دے لوگ نے جڑے یتیماں دا مال ظلم کھا جایا کردے سن۔ اللہ پاک نے قرآن اندر بھی بیان کیتا ہے ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا،
اللہ فرماتے ہیں لوگوں جڑے لوگ یتیماں دا مال ظلم کھا جاندے نے، اے ظلم کر کے یتیماں دا مال حرام کر جاندے نے، ایک اللہ فرماتے ہیں لوگوں اے روٹیاں نہیں، اے بوٹیاں نہیں، اے جناب چاول نہیں، اے زردہ بیانی نہیں، بلکہ انما یاکلون فی بطونہم نارا، اے اپنے پیٹ اندر جہنم دی آگ پڑ رہے ہیں۔ اللہ سانو سب نو ایسے ظلم تو معاف فرمائے اور ظلم تو بچا کے رکھے۔ ظلم کسے نال بھی کیتا جائے نا، کسے نال بھی ظلم بڑی بری چیز ہے، تے پھر یتیماں نال ظلم، اللہ اکبر۔ آج یتیماں نال لوگ کس طرح ظلم کر دیں، باپ فوت ہو گیا، بچے چھوٹے چھوٹے یتیم، انہاں دی بیوہ ماں نو اپنی سکی سس اس بیوہ دی او بچیاں دی دادی گھر وچ برداشت نہیں کرتی، ٹکے مار کے کر دیتا جاتا ہے، اور سکے بھرا اپنے بھرا دی اولاد نو برداشت کرنے واسطے تیار نہیں ہوندے اور انہاں دا حصہ کھا جاندے نے، حق کھا جاندے نے۔ اتنے بھی ایک بات ضروری عرض کرنا چاہنا وا، یہ بھی مسئلے دی گل ہے کہ وراثت کنوں کیا جاندہ ہے۔ ایک بندہ فوت ہویا جڑا او دا مال سی نا، او دے حصے دا جڑا انہیں آپ کمایا، او دے فوت ہون تو بعد او دی وراثت او دے بچیاں کو منتقل ہوئے گی، او دی بیوی جیڑی بیوہ ہو گئی انہوں منتقل ہوئے گی، چاہے وہ اگے شادی کرے نہ کرے، اے اس بیوہ دا حق رکھے اللہ پاک نے۔ تے ایک وراثت ہوندی ہے جیڑی بندے نو ماں باپ والوں ملدی ہے۔ ادھے وچ یاد رکھن والی گل ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ دی زندگی دے اندر فوت ہو جائے، ابا جی زندہ نے یا والدہ کول مال اور والدہ اجے تک زندہ ہے، اور اے پتر پہلو فوت ہو گیا ہے، تھی پہلو فوت ہو گئی ہے، تے پھر اے اپنے ماں باپ دی جائیداد اور وراثت میں شریک نہیں ہو سکتا، اور اے دی اولاد بھی اپنے دادا دادی دی وراثت میں شریک نہیں ہو سکتے، اے وارث نہیں بن سکتے، یعنی پوتریاں پوتریاں نو دادا دادی دی وراثت نہیں ملدی۔ تو لیکن اللہ پاک نے سانو ایک طریقہ دسیا کہ اگر تواڈے پوترے پوتریاں یتیم ہون، تواڈی نو بیوہ ہو جائے، تواڈی زندگی وچ تواڈا بیٹا فوت ہو جائے، تے چلو وراثت تا نہیں ملنی، پر تسی اپنے مال وچوں انہاں واسطے وصیت کر سکدے ہو۔ وصیت کینوں کہندے نے کہ بندہ اپنی وراثت وچوں کوئی چیز کسے نو جاندے آیا دنیا تو اے دس جائے اپنی اولاد نو بھی آ میری اینی کوئی چیز دا حصہ اے فلانے فلانے نو دے دیا جے، تے اے دے وچ دو گلاں ضروری نے۔ آمینہ دلال نے فرمایا لا وصیت علی وارثن، جنوں اللہ پاک نے وارث بنا دیتا ہے نا تہاڈی جائیداد دا، او دے واسطے وصیت نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا وصیت زیادہ تو زیادہ 1/3 مال دی کیتی جا سکتی ہے، اس تو زیادہ نہیں کیتی جا سکتی، باقی وارثاں دا حق ہے، انہاں دا حق مارنا جائز نہیں ہے۔ تو اج کل تے جناب بھرا بڑا کام کرتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، مزدوریاں کرتا رہتا ہے، اور پھر اللہ نہ کرے کسی دا باپ دنیا تو ٹر جائے، وہ بچے یتیم ہو جان۔ اللہ اکبر، یتیمی والی زندگی بڑی مشکل ہے۔ جنہ دے باپ دنیا تو ٹر جاندے نے نا، انہاں نو پوچھو انہاں نال کی بیت دی ہے۔ اے باپ، اللہ پاک نے ایسا رشتہ بنایا ہے، باپ دے دل اندر اللہ نے اولاد دی ایسی محبت پائی ہے، اپنا خون پسینہ کما کما کے لیا کے اپنی اولاد نو کھلا پلا رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں جنہ دے ماں باپ زندہ نے، اپنے ماں باپ دی عزت کریا کرو، ادب و احترام کریا کرو، اپنے ماں باپ نال پیار کریا کرو، انہاں دی خدمتاں کریا کرو، انہاں نال حسن سلوک کریا کرو۔ میرے مصطفیٰ یتیم سن نا آپ، اللہ اکبر اللہ، تے یتیمی دا او وقت کٹیا ہے، تے جدوں کدے اسے یتیم نو ویکھ لیندے نا میرے مصطفیٰ رلدے آیا، تے اللہ دے رسول دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے، تے اپنی یتیمیاں یاد آ جاندیاں۔ یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھیا کرو، دست شفقت رکھیا کرو، اور انہاں یتیماں نال محبت کریا کرو، پیار کریا کرو۔ آمینہ دلال نے فرمایا لوگوں انا وکافر الیتیم کہاتین، کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑا یتیم نو پالن والا ہے نا،
وہ کل قیامت وال نال دل یتیم محمد دے نال صلی اللہ علیہ وسلم اینج کھڑا ہوئے گا جویں دو انگلاں کٹھیاں ہیں۔ اللہ سانو سب نو اے سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ نے سانو تے موقع بھی دیتا ہے نا، کوئی یتیم بچے پڑھ دیتے ماشاءاللہ، اور اے یتیم چھوٹے چھوٹے بچے انہاں دے سر تے دستے شفقت رکھیا کرو، انہاں نال محبت کریا کرو، انہاں نو کھانے کھلایا کرو، انہاں نال پیار کریا کرو، انہاں دی تعلیم دا بندوبست کرو، اور انشاءاللہ یہ ہوئی یتیم بچے ساڈے واسطے کل قیامت والے دن اللہ کے پاک پیغمبر دے نال کھڑے ہوندا سانو موقع فراہم کرنگے۔ انہاں نال دوستی لاؤ، پیار کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے قرآن کی کہندا ہے جڑے یتیماں دا مال ظلمن کھا جاندے نے نا، انہاں اے اپنے پیٹ چ جہنم دی اگ بھردے نے، تے قرآن نے دسیا ہے تے اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر نو وکھایا ہے۔ ایولی نوری نگاہو من آیاتنا دا معنی ہے کہ قرآن سے جو اللہ نے مناظر بیان کیتے نے وہ منظر اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو دکھلا دیتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اسی اپنے پیغمبر کو نشانیاں وکھائیاں، انہاں نشانیاں جو ایک نشانی ہے وکھائی ہے کہ جڑا یتیمہ دا مال ظلمن کھا جاندا ہے، اللہ پاک قیامت تک اینو سزائے دیندے نے، ایڈے وڈے وڈے ہاتھ نے تے اے انگارے اے منہ چھپائی جا رہے ہیں اور اینو دے منہ نو ساڑی جا رہے ہیں۔ تے اج تے یتیمہ دا مال انج بھی دکھایا جاندا ہے نا، بندہ فوت ہو گیا، اے جناب مولوی آ گیا، ہن جناب دا ختم دواؤ، اج کل اج 7واں اج 40واں سارا محلہ کٹھا ہو گیا تے یتیمہ دا مال دوواں تھاں کھائی جا رہے ہیں، اس ثواب دے نام تے یتیمہ دا مال کھائی جا رہے ہیں۔ اور لوگ یتیمہ دا مال کلمہ تے ساٹیاں تے چاریاں نہ ہوا بلکہ یتیمہ نو کرو پکا کے کھوایا کرو۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن نسینا ظالمانو جہنم دا ایندھن بنا دیا گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں نو ویکھیا، انہاں دی حالت ویکھ کے اگے چلنا شروع ہو گئے۔ چلدیاں چلدیاں ایک ایسی قوم دے کولوں گزرے، اے لوگ نے آمینہ دلال فرماتے ہیں ویکھیا انہاں دے ٹھڈ بڑے وڈے وڈے سنبھالے نہیں جا رہے ہیں، اتنے وڈے ٹھڈ نے اے پیٹ اٹھا ہی نہیں سکتے، اور اے پیٹ اتنے بڑے نے اے ڈگ پیندے نے، اے ڈگے ہوئے نے تے ادھروں جناب فرعون اور فرعون دی آل آندی ہے، اور آل فرعون انہوں جہنم تے پیش کرنے واسطے لے جایا جاندہ ہے۔ صبح بھی لے جایا جا رہے ہیں، شام بھی لے جایا جا رہے ہیں۔ قرآن نے منظر بیان کیتا ہے، فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرعون موڑے دیا اور سزا دیتی ہے قیامت تک، روزانہ صبح بھی تے شام نو بھی دونوں ٹائماں دے اندر انہاں نو کھچ کے توڑ کے انہاں نو جبر بند کر کے انہاں نو جناب ہاتھ جہاد کریاں پیراں وچ بیٹیاں پا کے جہنم دی اگ تے لے جایا جاندا ہے اور جہنم دی اگ تے پیش کیتا جاندا ہے۔ اور قیامت والے دن اللہ فرمان گے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آج اس سخت عذاب اندر آل فرعون نو داخل کر دیو۔ سب تو گندی قوم فرعون دی قوم ہے، سب تو ظالم قوم فرعون دی قوم ہے۔ اللہ پاک نے کو کیسی سزا دی ہے، صبح بھی جہنم شام بھی جہنم، تے لوگوں انہاں نالوں بھی بدترین وہ لوگ نے جنہاں دے تے بڑے بڑے آمینہ دلال فرماتے ہیں ایک فرعون دے مسل دے گزرتے ہیں۔ اللہ نے انہوں فرعون دے پیران رکھے ہیں، فرعون دی آل دے پیران رکھے ہیں، انہوں ٹھوٹے مارتے ہیں، انہوں دے اتو گزرتے ہیں تے انہوں دے ٹیکم مسل دے ہیں اور انہوں اپنے پیران دے نال کچھڑتے ہیں۔
دسو یارو فرعون تے دی حالت سب تو گندے تے اے تے اودے نال وی گندے ہون گے نا جنہاں نوں فرعون تارے فرعون پوچھ رہے نے میں پوچھا جبریل اے بد نصیب کون نے اے فرعون نال اے بدترین تے برے نے اللہ پاک نے انہاں نوں سرکار اندر اترا کیتا ہے جبریل کہتا ہے سونیو اے تہاڈی امت دے لوگ نے جڑے سود کھاندے سن اے سود کھاندے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس اے سود خور نے سود کھاتے ہیں ایک کھڑے نہیں ہو سکیں گے اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا آمینہ دلال کو کھایا لے مریم من آیاتی کا کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے پیٹ بڑے بڑے نے پیٹ چھوٹے ہی نہیں جا رہا ہے ایک قرآن تعالی کچھ دے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین ایمان والو اللہ کو ڈرتے سود چھوڑ دو فاعلموا بحق من اللہ ورسولہ اگر تسی بات نہ آئے تو پھر اللہ کے رسول نال جنگ واسطے تیار ہو جاؤ اللہ اور رسول نال جنگ جڑی قوم اللہ اور رسول نال جنگ کرے کدے کامیاب ہو سکتی ہے اور سادہ حال ویکو ہر طرف سود ہی سود سارے ملک اندر کتے سودی قسطاں دیاں دکاناں جناب سجے کھبے جدھر ویکھو گے جناب ہر پاسے تانوں بڑیاں بڑیاں بڑے بڑے شو روم اپنے اچھا سارا چھوٹا جہا محلہ ہے میں کہنا تسی ایتھوں چلو اے سڑک تے اے تسی اسٹیشن وال جانا شروع ہو جاؤ لاری اڈے وال تانوں جگہ جگہ تے بڑے بڑے جناب سٹور مل گئے بڑیاں بڑیاں خوبصورت دکاناں شو روم لو جی آؤ فریج قسطاں تے لے لو اے جناب ساڈے کول اے سی قسطاں تے لے لو موبائل قسطاں تے لے لو اور پھر سود دے اندر جگڑ کے لوگاں دا خون چوس رہے نے سود خور اور پھر بینک ہر طرف جناب آ گڈیاں دی لش پش جڑی تانوں نظر آ رہی نا اے جناب روڈ خالی نہیں ہو رہا ہے او مریم نواز بیچاری توڑ توڑ کے وہ سارے تھڑے تے ساریاں نجائز تجاوزات تھک گئی ہے پر ٹریفک پھر بھی نہیں چل دی انیاں گڈیاں ایک گڈیاں کتھوں آئیاں نے تسی ویکھو گے 100 چو 10 گڈیاں خریدیاں ہوندیاں نے صحیح قیمت دے نال باقی 90 گڈیاں بینکاں کولوں سود تے لئیاں ہونیاں اور جنہاں نے لئیاں اللہ نے انہاں دا بیٹا غلط کر دیا ہے رولتے پھرتے بیچارے کاروبار تباہ ہو جاندے نے کاروبار تباہ ہو جاندے نے سود دی نحوست دی وجہ تو تے دوسرے پاسے ساڈے ملک دا حال ویکھو کتے آئی ایم ایف کولو سود دے قرضے کتے ورلڈ بینک کولو سود دے قرضے اور کدے کسے ملک دے سامنے جا کے منتاں پرلے اور سودی قرضے لے رہے کے ساڈی معیشت دا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے تسی اپنے دائیں بائیں دیکھو ایران دیکھو ایران دا 5000 دا نوٹ ہوئے نا تہاڈا 5000 دا نوٹ ہوئے نا تے مینوں لگدا ہے ایران دا لاکھ روپیہ بن جائے گا اینی او دی کرنسی ڈاؤن ہے اس دے باوجود تسی دیکھو خوشحالی ہوتی لوگ عزت نال کھا رہے نے عزت نال جی رہے نے اور اپنے دائیں بائیں ہندو ہے لو ہندو ظالم نہ اللہ نو ماندے ظالم سب کو بدترین مشرک اگر دنیا جو ہے تو ہندو پلیز ہے اللہ کو دعا کرو اللہ نہ ہندوؤں کو دفاع برباد فرمائے یہ جن بدترین مشرک ہے نا انہوں نے انسانی شرمگاہ نو بھی سامنے رکھ کے سجدہ کرنا شروع کرتا ہے ایسے بدترین مشرک ایڈے یہ بڑے ظالم نے اور کشمیر کے اندر ظلم زیادہ 5 فروری گزرے ہے نا تے ہر پاسے کشمیر دا تذکرہ ہونا شروع ہے تے دعا بھی کرو اللہ پاک کشمیر نو آزادیاں نصیب فرمائے کشمیر دے مظلوم مسلمانوں نو اللہ تعالی آزادی نصیب فرمائے تو یہ ہندو پلید اس دے باوجود دیکھ لو انہاں دی اکانومی ساڈے تو کتے اگے کٹھے اسی آزاد ہوئے اور مینوں آپ یاد ہے چنگی طرح کہ انہاں دی کرنسی ساڈے تو کمزور ہوندی سی تے اج ساڈی کرنسی کتے انہاں دی کتے افغانستان ہر وقت جنگاں وچ تباہ و بربادی دا شکار تے ساڈے نالوں چنگی روٹی وہ کھا رہے ہیں
لیکن ساڈے کول کی ہے؟ نہ کسی چیز دی کمی ہے. اللہ نے وسائل انہیں دیتے نے تسی سوچ نہیں سکتے. کتے جناب سونے دے ذخائر نے، کتے کوئلے دے ذخائر نے، کتے لوہے اور تانبے دے ذخائر نے، اور کتے گیس دے ذخائر نے، اور یہ جڑا پٹرول اسی باہروں خریدنے ہیں نا ساڈے ملک اندر موجود ہے. لیکن اے سودی قرضیاں دی نحوست دی وجہ تو اسی مجبور ہاں، اسی وہ کٹ ہی نہیں سکتے. اے بڑیاں بڑیاں بدماش ملکان دیاں کمپنیاں اور اے بدماش سارے مل کے سانو اجازت ہی نہیں دیندے تے ساڈے ملک دا بیڑا غرق کیتا ہے. وجہ کی ہے؟ سود دی نحوست. ایسا زرعی ملک، ایسا نہری نظام پوری دنیا چ موجود نہیں ہے جڑا تواڈے کول موجود ہے. آپ پاشیدہ نظام اور زمین نہ دیکھو، فصلہ جا کے دیکھو، تسی دل خوش ہو جائے گا. ہن کنکاں پکنیاں نا تے تسی ایتھوں چلو کراچی تک اور جناب موٹر وے تے چڑھ جاؤ، تانوں تا حد نگاہ ہر طرف خوبصورت جناب انج سنہرے رنگ دیاں سونے جیسی گندم نظر آئے گی. لیکن اسی ذلیل ہو کے آٹا لواں گے، یا کسان بچارے جڑا اے سونا اگان والے وہ بچارے ذلیل ہو کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ وجہ کی ہے؟ سود دی نحوست. اس سود کو بچنا ضروری ہے. اپنے ملک کے حکمرانوں نو سمجھاؤ ظالموں یہ سودی قرضیاں دے دلدل چوں نکلو، اپنے ملک نو نکالو اور بچ جاؤ. اگر اللہ تعالیٰ دے عذاباں تو بچنا ہے پھر لازم ہے. دیکھو نا سود خور نو. اور ایک بات یاد رکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سود لین والا، سود دین والا، سود لکھن والا اور سود تے گواہی دین والا، چار بندے فرمایا ہم سواء گناہ چ برابر دے شریک نے. دیکھو سود لینا دینا، چلو یہ دو بندے دا فائدہ چک رہے ہیں نا، ایک پیسے لے کے استعمال کر رہے ہے اور دوسرا او دے تو سود لے کے او استعمال کر رہے ہے. یہ دو تو چلو گناہ چون تے سود لکھن والا. چلو کئی باری لکھن والے بھی پیسے لے لیندے، اسٹامپ فروش پیسے لیندے نا لکھن دے، اور بھی کئی چلو وہ بھی تے گواہی دین والا. گواہ نو کون پیسے دیندا ہے؟ لیکن چونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، برائی اور گناہ دے کماں چ ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، اس وجہ تو گواہی دے کے انہاں دا ممد و معاون بننے والا آمینہ دلال فرماندے نے یہ بھی برابر دا گناہ دا شریک ہے. اللہ اکبر اللہ. تے سب تو بدترین لوگ میں کہنا فرعون نالوں بھی گندے لوگ اللہ دی نظراں چ کون نے؟ سود خور. اور اللہ پاک نے قرآن چ منع کیتا ہے اور اپنے نبی نو پھر دکھایا ہے سود خوراں دا انجام. آمینہ دلال فرماندے نے اے آل فرعون النار یغرون علیہم غدوا وعشیا. اے جو گزردے نے تے اللہ پاک انہاں نوں سزائے دیندے نے کہ آل فرعون انہاں سود خوراں نوں لتیڑ دے آیا، اپنے پیراں دے اندر مسل دے تے کوڑ دے آیا گزردے نے. اللہ اکبر اللہ. اتھوں اگے اللہ دے پاک پیغمبر گئے، چل دے ایک مقام تے پہنچے، ویکھیا ایک جگہ تے کچھ لوگ موجود نے، انہاں دے سامنے بڑا خوبصورت تے چنگا گوشت بھی پیا ہے اور بڑا بہترین گوشت پنیا ہویا اے جناب روسٹ گوشت پیا ہے، اور نال ایک پاسے گندے چھچڑے پانے جنہاں چوں بدبو آ رہی ہے، اور ایک چنگا پلا ایک پنیا ہویا گوشت چھڑ کے اور خوبصورت اور چنگا گوشت چھڑ کے ایک چھچڑے کھا رہے ہیں. آمنہ دلال پوچھتے نے اے بدنصیب کون نے؟ فرمایا اے وہ لوگ نے جڑے زنا کرتے نے، بدکاریاں کرتے نے، اپنی حلال بیوی کو چھڑ کے حرام پر منہ مارتے نے. اللہ پاک نے فرمایا اے لوگوں الا لا ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. جڑا اپنی بیوی لوٹی کے علاوہ کدھر اور منہ مارے گا اس زیادتی کرنے والا ہے. اللہ کو دعا کریا کرو اللہ ساڑیاں عزتاں دی حفاظت فرمائے، اللہ ساڑے گناہاں تو سب بچا کے رکھے اور اللہ ساڑے گناہاں کو معاف فرمائے.
ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں دا انجام بھی دیکھیا پھر اگے گئے میرے مصطفیٰ علیہ السلام جا رہے نے ویکھیا کی ہے ایک جگہ تے کچھ عورتاں نے جنہاں دے سینیاں دے اندر لمبے لمبے سوئے اور لمبے لمبے جناب نیزیاں دی طرح اے سوئے جناب انہاں دے سینیاں اندر کڈ کے انہاں نوں پٹھیا انہاں دے نال ٹنگیا ہویا ہے آمینہ دلال فرماندے نے او جبرائیل اے کون عورتاں نے فرمایا عورتاں نے جڑے اپنے خامد دے کسے ہور دی اولاد شامل کر لیندیاں سن بدکاری کی تھی حاملہ ہو گئیاں اور بچہ پیدا ہویا تے نام کدا لگ گیا خامد دا وہ بچہ تے خامد ہی سمجھا جائے گا نا تو نام خامد دا ہے بچہ کسے ہور دا ہے اللہ پاک نے انہوں دی سزائے بیان کیتی ہے اللہ اکبر اللہ اور اسے واسطے اللہ پاک نے جتے مردانوں اپنی عزتہ دی حفاظت دا حکم دیتا ہے اتھے عورتانوں بھی عزت دی حفاظت دا حکم دیتا ہے اور پھر اللہ پاک اپنے نبی نو یہ سارے مناظر دکھا رہے ہیں اور اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ تے اللہ اپنے نبی نو دکھا کے انہوں نے یقین کروا رہے ہیں تے او یقین نال آ کے سانو بیان کر رہے ہیں کہ بھائی میں اپنی اکھاں نال ویکھ کے آیا ہاں اے کم ہو رہا ہے اللہ پاک کو یہ دعا کریا کرو اللہ ہر قسم دے صغیرہ کبیرہ گناہ تو محفوظ فرمائے پھر جتھے اللہ پاک نے اپنے نبی نو اے چیزاں بخائیاں نا کہ اوتھے نال اللہ دے پاک پیغمبر نو کچھ نیک لوگ بھی دکھائے پیارے لوگ بھی دکھائے اللہ سانو نیک لوگاں میں شامل فرمائے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میں جا رہا ہوں میں دیکھا رستے دے اندر ایک ایسی قوم موجود ہے جنہیں اپنی فصل کٹ رہے ہیں فصل گا رہے ہیں اے فصل کٹ دینے اے کٹ کے ویلے نہیں ہوندے اللہ انہیں ہور لا دیندہ ہے اے پھر کٹنا شروع کر دیندے نے اے کٹ کے ویلے نہیں ہوندے اللہ انہیں ہور عطا کر دیندہ ہے اللہ نے بڑے بڑے باغ بنائے نے انہاں باغاں دے اندر اے پھر دینے اے پھل توڑ دے پھر دینے اے پھل توڑ دینے اے پھل توڑ کے چولی چ باہر وچ پا دینے اللہ نواں ہور لا دیندا ہے آمینہ دلال فرما دینے جبریل ایک اور خوش نصیب نے اللہ پاک نے جنہوں نے اتنا عجر دے دیتا ہے اللہ پاک نے جنہوں نے اتنا رزق دے دیتا ہے جنہوں حادثہ بھی کوئی نہیں اور ایک ختم ہوندہ نام ہی نہیں لے رہے ہم انہاں کو سمیٹے ہی نہیں جا رہے ہم چوریاں پڑھی جا رہے ہیں اللہ ہور دے ہی جا رہے ہیں ایک اور خوش نصیب نے آمینہ دلال کو دسیا گیا جناب جبریل بیان کرتے ہیں اور تواڈی امت مجاہد نے جڑے جہاد کرتے رہن اللہ نے نہ جہاد کرنے والوں اے رنگ لا دیتے نے کہ اے اللہ پاک دے طرف امید والا رزق سنبھالی جا رہے ہیں اللہ ہور دے جا رہے ہیں اجر اللہ دے جا رہے ہیں اے سنبھالی جا رہے ہیں اللہ ہور دے جا رہے ہیں نہ اجر سنبھالیا جا رہا ہے نہ رزق سنبھالیا جا رہا ہے قرآن نے منظر بیان کیتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا لوگوں نے اللہ کے راستے پر جہاد کر جایا شہید کر دیتے جان انہوں مردہ نہ سمجھا کرو بل احیاء عند ربهم یرزقون یہ اپنے رب دے ہاں رزق دیتے جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ ان شہداء صبر پریندے دی شکلاں اندر جنت وچ چھڑ دیندا جاؤ میرے بندیو کھاؤ تے موج کرو اللہ دے عرش دے تھلے قندیلاں لٹکیاں ہوئیاں نے جدو تھک جاندے نے رات نو آرام کرنے واسطے عرش دے تھلے قندیلاں وچ آ جاندے نے رزق بھی وہاں پر ہے جنت دے اندر نعمتاں نے بڑیاں نے تے آرام سکون بھی ہے اللہ اکبر اللہ قرآن دستا فرحین بما آتاہ اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین اللہ فرماتے ہیں اللہ دے دیتے تے بڑا ہی خوش نے تے کہتے ہیں یا اللہ اسی اپنے پچھلیاں نو دسنا چاہنے ہیں کہ اللہ نے ساڈے نال کتنی محبت کیتی ہے
اللہ نے کتنا پیار کیتا ہے، اللہ نے کنیاں نعمتاں دتیاں نے۔ اللہ فرماتے ہیں لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تانوں دسن دی لوڑ نہیں، اسی اپنے پیغمبر کو اپنی نشانیاں وکھا دینے ہیں۔ میرا نبی دیکھ کے جائے گا تو اپنی امت کو سنا دے گا، اپنی امت کو تواڈے پیغام بھی پہنچا دے گا، تانوں ملنے والی نعمتاں دے بارے اندر بیان بھی کر دے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جنت دی سیر کردے ہوئے جہنم ویکھدے ہوئے اے نشانیاں ویکھدے ہوئے واپس آ رہے نے۔ رستے دے اندر جدوں مکے دے قریب پہنچے نا، ایک جگہ تے دیکھیا مکے والے دا تجارتی قافلہ جڑا مکے دی طرف جا رہے ہیں، رات دی وجہ تو ایک جگہ تے پڑاؤ ڈال کے ایک قافلے دے لوگ سوتے پے نے، انہاں دا گھوڑا کھل گیا، سواری بچی، ایک گھوڑا اگے نکل گیا، باقی لوگ سوتے رہ گئے۔ ایک گھڑا پہ ہے اودے وچ پانی موجود ہے، آمینہ دلال ہو گئے، آپ نے اس گھڑے چوں پانی پیتا، ٹکن دیتا تے ٹر پے۔ چلدے چلدے تھوڑا جہا اگے پہنچے تو گھوڑا بھجیا سی، او وی ویکھیا بھجدا جا رہا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اللہ پاک نے اس رات دے اندر بیت اللہ دے اندر دوبارہ پہنچا دیتا۔ صبح ہو گئی، اللہ دے پاک پیغمبر نے مکے دے اندر اعلان کر دیتا، او مکے والیو تسی میری نبوت دی دلیل منگدے سو، آؤ تانوں دلیل دیاں۔ اللہ پاک نے مینوں معجزہ عطا کیتا ہے، کی معجزہ دیتا ہے۔ اللہ دے نبی نے سارا واقعہ معراج بیان کیتا ہے، اپنا سارا سفر بیان کیتا ہے، سفر بیان کیتا۔ مکے والے پریشان کی گل کریے کی نہ کریے، ایک کہندے نے اچھا جی کوئی نشانی دسو نا۔ آمینہ دلال فرماتے ہیں تہاڈا ایک قافلہ مکے والیاں دا اے آ رہے ہیں تے فلاں جگہ تے چھڈ کے آیا وا تے انہاں دے گھرے جو پانی پی کے آیا وا، اے اینے وقت دے اندر اینا ٹائم لگے گا، ایک قافلہ مدینے مکے پہنچ جائے گا۔ ایک قافلے والے کو پوچھیا جے کہ کیا تہاڈا گھوڑا بھج گیا سی، او پھر تانوں دسن گے، اور وہ گھوڑا انہاں تو اتنی دیر پہلے مکے پہنچ جائے گا۔ ایک کہندے نے تے قافلہ آئے گا پھر ویکھی جائے گی، تسی کہندے ہو کہ اسی مسجد اقصی جو کے آئے ہیں، مسجد اقصی دے بارے اندر دسو نا۔ انہوں نے مسجد اقصی دے بارے اندر سوالات کرنے شروع کر دیتے۔ ہن ذرا تسی توجہ کرو، غور کرو نا۔ ایک بندہ بیت اللہ اندر جائے اور بیت اللہ جو ہو کے آ جائے، تسی پوچھنا شروع کر دیو دسو جی بیت اللہ دے دروازے کنے نے، بیت اللہ دیاں کھڑکیاں کنیاں نے، بھئی وہ عمرہ کرن گیا ہے کہ بیت اللہ دیاں کھڑکیاں دروازے گنن گیا ہے؟ ہن عمرہ کر کے آئیے تے کیا بیت اللہ دیاں ٹوٹیاں گن کے آئی دیاں نے؟ کوئی جو پوچھن لاوے جی دسو جی بیت اللہ دیاں ٹوٹیاں کنیاں نے، اوتے واش روماں دی تعداد کنی ہے، اوتے پکھے کنے لگے نے، کیمرے کنے لگے نے، سپیکر کنے لگن گے؟ تسی کہو گے بے وقوفو انہاں چیزاں دا کی تعلق ہے میرے جان نال؟ میں کہا یہ ساریاں چیزاں دیکھ کے آیا ہاں، میں تے گیا عبادت واسطے، میں تے گیا بیت اللہ دے اندر اپنے رب نو راضی کرنے واسطے، میں تے عمرہ کرنے واسطے، صفا مروہ دی سعی واسطے، بیت اللہ دے طواف واسطے، میں کوئی ٹوٹیاں گنن گیا؟ اے ہن نبی پاک نو پوچھ رہے ہیں دسو جی مسجد اقصی دیاں باریاں کنیاں نے، دروازے کنے نے، فلاں چیز کنی ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ نے کیا اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے سن کے بھی میرے نبی تے ایمان نہیں لیا رہا ہے، اور بدماش ایسے سوال کر رہے ہیں مکے دے مشرک کتے اے نہ ہوئے میرا نبی انہاں دے جواب نہ دے سکے اور اے سمجھن وچ جھوٹ بولدا ہے۔ اللہ نے مسجد اقصی نو اٹھا کے میرے مصطفیٰ کے سامنے کر دیتا۔ میرے نبی اے سوال کر دے جان تسی ویکھ کے دس دے جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی دس دے جا رہے ہیں مسجد اقصی دی ایک چیز جو پوچھتے ہیں بیان کر دے جا رہے ہیں، پھر بھی وہ مکے دے مشرک منن واسطے تیار ہے نہ ہے۔ اور قافلہ جڑے میرے نبی نے دسیا سی نا جس ٹائم پہنچے گا این اس ٹائم مکے چ پہنچیا، مکے والیاں نو پتا چلیا کہ یہ بھی نشانی پوری ہو گئی ہے۔ اس تو پہلے گھوڑا بھی پہنچیا، وہ بھی نشانی پوری ہو گئی۔ انہوں نے پانی دے بارے بھی پوچھا، انہوں نے ہاں میں جواب دیتا، ہر نشانی پوری ہو گئی، لیکن پھر بھی نہیں سی جنہاں نے مننا، پر وہ منن واسطے تیار ہے نہیں تے جنہاں نے مننا سی، دیکھو جنہاں نے مننا سی ابو جہل پجیا چھتی جا جا کے ابو بکر رضی اللہ عنہ دروازہ کھڑکایا، ابو بکر میں تینوں کہندا ہاں تیرا یار بڑے جھوٹ بولدا ہے اور بڑیاں وڈیاں چھڑدا ہے تے تو میری گل نہیں سے مندا، تے اج تو ہی آکھے گا کہ واقعی یہ گل تو صحیح کہہ رہے ہیں ابو جہل، اور اج تو کہے گا کہ یہ جھوٹ ہے۔
انہوں نے کہا بھی گل کی ہوئی ہے دس تا صحیح کی گل ہے اللہ اکبر اللہ کہندا دس ایک بندہ رات نو ایتھے سوویں مکے چ بیت اللہ چ تے راتوں رات آکے جی میں مسجد اقصی بھی چلا گیا اتھے جا کے میں سفر کیتا اتھے جا کے میں نماز پڑھی اتھے میں کیتا پھر میں اس رات آسمانہ تے گیا کر لیا ستے آسمان ویکھیا گیا کیا یہ سچ ہو سکتا ہے تو ساڈے ورگے ہوندے کہندے ہاں بالکل یہ کتوں سچ ہو سکتا ہے کسی نے گاپی ریڑھی جھوٹ ہی ہے نہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کیا بھئی دل نہیں مانتا سچ ہوے اے نہیں کیا دماغ نہیں مانتا سچ ہوئے گا اے نہیں کیا کہ گل جھوٹ ہے فرمایا ابو جہل یہ گل تینوں دسی کنے ہے کدے کولوں سن کے آئے ہیں اے گل میری دھیان نال سنیا جے جدوں کوئی گل کرے تے کی پوچھ رہے ہیں سنی کدے کولوں او دی گل دے تے ایمان لے آنا نہیں او دی گل نو سچا سمجھنا قرآن کے اندر ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا جدوں کوئی خبر آئے تو دی کی کریا کرو تحقیق کریا کرو ایویں یقین کر کے ایک دوسرے نال لڑ نہ پیا کرو او کسی نے کیا نا تیرا کان کتا لے گئی تے او کان نو ویکھن دی بجائے کتے پیچھے بھگ پندے ہیں ساڈا اے حال ہے کوئی سانو کہنا فلانا بندہ انج کر رہا ہے اسی کہنا ہے ہی ایسا گندا ہے فلانے نے انج کرتا ہے ہی ایسا ہے او نہیں میرے ویرو ایویں کمنٹ نہ کریا کرو کسی دی عزت دے اوتے کسی دی پگڑی نہ اچھالیا کرو اور کسی نو بدنام اور ذلیل نہ کریا کرو اللہ اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا طریقہ اور سنت ہے جدو ابو جہل نے ساریاں گلاں دسیاں نا پاویں دل ماندا سی نہیں ماندا سی دماغ ماندا سی نہیں ماندا سی انہوں نے کوئی کمنٹ نہیں کیتا انہوں نے کہے باقی گلاں بعد دیاں نے پہلو دس ہے تینوں دسیا کنے وے کہندا تیرے یار محمد نے دسیا ہے پیار نال کہو صلی اللہ علیہ وسلم تے کہندے نے جے انہاں نے دسیا ہے اور کوئی منے نہ منے پر ابو بکر مان لے کہ گل سچی ہے جو محمد رسول دی زبان سے نکلی ہے اللہ سانو بھی ایسا ایمان نصیب فرما آمین وعلیہ الصلوۃ والسلام